قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ گرامی قدر سامعین کرام، حدیث جبرائیل کا دوسرا حصہ عبادات سے متعلق ہے، اسلام سے متعلق ہے۔ جیسا کہ کل میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے آ کر کچھ سوالات کیے تھے۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تھا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کر، روزے رکھ، زکوٰۃ ادا کر، اور اگر تیرے اندر استطاعت اور طاقت ہے تو اللہ کے گھر کی زیارت کر، یعنی حج بیت اللہ بھی کر۔ تو دیکھیے کہ یہی اسلام کہلاتا ہے۔ ایمان میں اور اسلام میں یہ فرق ہے کہ ایمان کا تعلق آدمی کے دل کے افعال کے ساتھ ہے، دل کی تصدیق کے ساتھ ہے، اور اسلام کا تعلق انسان کے بدن کے افعال کے ساتھ ہے۔ اب اللہ پر ایمان رکھنا وہ دل کا فعل ہے، رسولوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ آدمی کے دل کے افعال ہیں۔ اور نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، کلمہ شہادت کی گواہی دینا، یہ انسان کے بدن کے افعال ہیں۔ تو جو بدن کے افعال ہیں ان کو اسلام کہا جاتا ہے، اور جو دل کی تصدیق ہے، دل کا کام ہے، دل کا فعل ہے، وہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو یہ اس میں بنیادی طور پر ایک فرق ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام کی تمام عبادات سے مقصود وہ تقوی کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو عبادات کا مقصود وہ اللہ کا ڈر حاصل کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، پرہیزگاری کا حصول ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ جو ہے یہ عبد سے بنا ہے، اور عبد کا معنی ہوتا ہے بندگی، اور بندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس کا غلام ہو جائے پھر اس کے حکم کے بغیر وہ چلتا نہیں، اس کے حکم کے بغیر وہ سوتا نہیں، اس کے حکم کے بغیر وہ جاگتا نہیں، اس کے حکم کے بغیر وہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اس کا فعل اس کی مرضی کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو عبادت کا مقصود بھی اور مفہوم بھی یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے افعال ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے احکامات کے پابند ہو جائیں۔ اللہ کے احکامات کے پابند ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، وہ سارا کا سارا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہو جائے۔ تو ہم کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس بات کو سوچیں کہ اس میں ہمارے رب کا حکم کیا ہے۔ اگر ہم اس بات پر آ جائیں تو یہ اسلام ہے، یہی اللہ کی اطاعت ہے، یہی اللہ کی بندگی ہے کہ ہم دیکھیے کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دے دیا۔ اب نماز کیا ہے کہ اپنے دل کو، اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی مرضی کے مطابق حرکت دینا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں رکوع میں تلاوت کر لوں گا تو کیا اس کی نماز ادا ہو جائے گی؟ کیا کوئی شخص یہ دیکھے کہ میں نماز میں تو کھڑا ہوں، میں اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دوں تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی؟ اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ میں الٹی نماز پڑھوں، اتحیات پہلے کر لوں اور قیام بعد میں کر لوں تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے کہ
جب اس نے مفہوم ہی نہیں سمجھا عبادت کا تو پھر یہ اٹھنے بیٹھنے سے، اس کی پریکٹس سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عبادت تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ ہمارے اعضاء و جوارے وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تو اسلام لے آ، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں اسلام لے آیا۔ اب پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کن آزمائشوں سے گزارا۔ پہلے اعزا و اقارب سے الگ کیا، اپنے شہر سے الگ کیا، ہجرت کروائی، اور پھر وہ بیوی اور وہ بچہ کہ جو آخری عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، اس کو بھی چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ تم اس کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا کہ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں پر کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں پر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے، وہاں پر چھوڑ کر آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر چھوڑ دیا۔ اب کس کے بھروسے پر چھوڑا؟ محض اللہ کے بھروسے پر۔ اب وہاں پر آدمی کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، یہاں پر یہ بات آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی بچہ ہے اور وہ آخری عمر میں ملا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 93 برس تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، یعنی بیوی بانجھ تھی اور ظاہری طور پر کوئی ایسے اسباب نہیں تھے کہ اولاد حاصل ہوتی، لیکن اس وقت میں آخری عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا، اور آخری عمر میں بیٹا عطا کرنا یہ محض اللہ کا فضل تھا، اور پھر آخری عمر میں ملنا، اس کے ساتھ جو محبت اور تعلق آدمی کا ہوتا ہے، جو محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر بیٹا ہے، مزید یعنی محبت کے اسباب ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو چھوڑ آؤ بستی میں، تو چھوڑ دیا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے اسلام، اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ جو حکم میری عقل میں نہ آئے تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا، یہ تو اپنی عقل کی اتباع ہو گئی، اپنی عقل کو خدا بنا لیا، اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے کہ میری خواہش میں بات آئے گی، میری عقل میں بات آئے گی تو میں اس کو مان لوں گا، اس کو تسلیم کر لوں گا، اگر میری عقل میں بات نہیں آئے گی، میری خواہش کے مطابق بات نہیں ہوگی تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ تو اسلام نہیں ہے، یہ تو اپنی خواہش کی اتباع ہے، اپنی خواہش کی پیروی ہے۔ جس طرح یوں سمجھ لیں کہ آدمی بازار میں جاتا ہے، طرح طرح کے کھانے دیکھتا ہے، ایک کھانا اس کو لذیذ لگتا ہے وہ کھا لیتا ہے، ایک کھانا بھلے کتنا ہی اچھا ہو اس کو اچھا نہیں لگتا، لذیذ نہیں لگتا، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ تو اپنے پیٹ کی پوجا کر رہا ہے نا، اپنے پیٹ کی جو ہے وہ اپنے زبان کی لذت کو پورا کر رہا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ اگر یہی معاملہ اس نے اسلام کے ساتھ کرنا ہے تو پھر اس کا اسلام کہاں قابل قبول ہوگا؟ تو اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے ایک ایک حکم کے سامنے جھک جانا، اور عبادت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جہاں پر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کے مطابق چلیں۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہمارے معاملات، تجارت، معیشت، سب کا سب وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگا، تو پھر یہ عبادت ہوگی۔ اگر صرف نماز پڑھ لی اور جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھا تجارت اپنی مرضی کی، کاروبار اپنی مرضی کا کیا، ملازمت اپنی مرضی کی، معاشرت اپنی مرضی کی، تو یہ کوئی اسلام نہیں، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول قطعاً نہیں ہے کہ آپ آئیں اور 4 سجدے دیں اور اٹھ کے چلے جائیں اور اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ اسی طریقہ سے جو نماز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ بار بار اسی بات کی یاد دہانی ہے۔ صبح اٹھے نماز کے لیے، اس کے بعد تجارت کی اجازت دی گئی، کاروبار کی اجازت دی گئی، صنعت کی اجازت دی گئی، زراعت کی اجازت دی گئی، ملازمت کی اجازت دی گئی کہ تم اپنے کام میں لگ سکتے ہو، کر سکتے ہو سب۔ تو جب آدمی کام میں لگا تو جب ظہر کا وقت آیا تو یونی پھر دوبارہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دنیاوی کاموں کے اندر مشغول ہو کر کہ مجھے بھول نہ جائے، دوبارہ بلایا، پھر اسی وعدہ کا اعادہ کروایا گیا کہ جو ہم نے تمہیں کہا ہے کہ تمہارے ہاتھ وہاں پر اٹھیں گے جہاں ہم اجازت دیں گے، تمہاری نظر وہاں پر اٹھے گی جہاں ہم اجازت دیں گے،
تمہاری حرکت ویسی ہوگی جہاں ہم اجازت دیں گے، اور پھر کہا کہ ہاں اب تمہاری عملی مشق ہو گئی ہے، اب پھر چلے جاؤ۔ پھر آدمی چلا گیا اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، اپنی تجارت میں مشغول ہو گیا، اپنی زراعت میں مشغول ہو گیا۔ اور چونکہ جو عصر کا وقت ہے یہ دن کے ختم ہونے کا وقت ہے، دن کا ختم ہونا اس میں قریب ہو جاتا ہے، تو اس میں تاجر لوگ اپنی تجارت کو بڑھاوا دے دیتے ہیں، زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے عصر کے وقت میں دوبارہ بلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجارت کے اندر ایسا مشغول ہو کہ مجھے بھول جائے، دوبارہ واپس آؤ، پھر اپنے ایک وعدے کو جو تم سے لیا گیا ہے اس وعدے کی تکمیل کر لو، اس وعدے کو پورا کر لو۔ اس وعدے کو پورا کیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے تم اب چلے جاؤ بازار میں۔ اب جیسے مغرب کا وقت ہوا تو یہ جو مغرب کا وقت ہے یہ دن کا اختتام ہے اور رات کی ابتدا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ سنگ میل ہے۔ تو دوبارہ بلایا گیا کہ جس طرح تمہاری صبح کی ابتدا، تمہارے دن کی ابتدا نماز سے ہوئی تھی، اسی طرح دن کی انتہا اور رات کی ابتدا پھر اللہ کی عبادت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آؤ بھی مغرب کے لیے آ جاؤ، اور مغرب کے لیے بلایا گیا اور پھر اسی وعدے کی یاد دہانی کروائی گئی کہ اب جیسے دن ہمارا اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے اسی طرح رات بھی ہماری اللہ کی اطاعت میں گزرے گی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد جب رات ڈھلی، جب جو ہے وہ سورج کے اثرات ختم ہو گئے، ستارے نظر آنے لگے، چاند طلوع ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا، اب لوگوں کے دلوں کے اندر جذبات گناہوں کے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بلایا اپنے وعدے کے لیے، اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے بلا لیا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو مسجد میں ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ اس وجہ سے کہ تم ایک دوسرے کی خبر گیری رکھ سکو، ایک دوسرے کے معاملات دیکھ سکو کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا بھائی بیمار ہو، پریشانی میں ہو، یا کسی وجہ سے وہ نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا، اس کی وجہ معلوم کرو۔ تو اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرت کو ایک منضبط کر دیا، مضبوط کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کا دین کے اندر معاون بنیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، خیر کے اندر تعاون کریں۔ اگر کوئی نماز کے لیے نہیں آ رہا تو اس کے گھر جا کر معلوم کریں کہ کیا وجہ ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا، کوئی پریشانی ہے، خوشی کا معاملہ ہے، کیوں نہیں آ رہا۔ تو اس طرح سے ایک معاشرت ڈیولپ ہوتی ہے، اس طرح سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جو روزہ ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ عبادات کا مقصود اللہ کا تقوی ہے، تو نماز کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، کہ تم نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ وعدہ جو یومیہ 5 دفعہ کیا جاتا تھا اب وہ سال میں ایک دفعہ اس کا پورے مہینے اس کی مشق کروائی گئی۔ اب دیکھیں کہ ہمارے سامنے، ہم روزے سے ہیں، ہمارے سامنے مشروب لا کر رکھ دیا جائے، بڑا لذیذ مشروب ہو، بڑا لذیذ کھانا ہو، تو ہم کھانے کو تیار ہوں گے؟ قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کھانا تو حلال ہے، کمائی بھی حلال کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت بھی دی ہے، اٹھا بھی سکتے ہیں، چبا بھی سکتے ہیں، لیکن صرف ایک چیز درمیان میں حائل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا امر، وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم، کہ اس بات کی یاد دہانی کہ ہمیں اللہ نے منع کیا ہے، اس وجہ سے ہم نہیں کھا رہے۔ تو یہ ایک عملی مشق ہے کہ کچھ وقت ایسا تم گزارو کہ تمام چیزیں حلال ہیں، تمام اسباب مہیا ہیں، صرف ایک وجہ سے تم اس کو چھوڑ رہے ہو، اور وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا امر۔ اب یہ جو مشق ہے یہ ایک پورا مہینہ کروائی گئی تاکہ اس کے بعد پھر پورے جو سال کی مشق، جو پورا سال ہے وہ تمہارا اس مشق کے اندر گزرے۔ اب دیکھیے کہ جب 11 مہینے گزرتے ہیں تو اس مشق کے اندر کچھ وہ آدمی بھولنے لگتا ہے، تو دوبارہ پھر 11 مہینے گزرنے کے بعد 12ویں مہینے کے شروع میں پھر اللہ تعالیٰ نے روزے رکھ دیے تاکہ تم اس کو بھولنے نہ پاؤ۔ تو روزہ جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو نماز کا مقصد بھی تقوی ہے، روزے کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ ہم جب ایک مخصوص مال کے مالک ہو جاتے ہیں، جس کو ہم صاحب نصاب کہتے ہیں، کہ جب آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے،
اس مال کو اللہ کی راہ میں ادا کر دے، اور سارا ادا کرنے کا بھی حکم نہیں دیا کہ مشقت ہوگی، اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ 2.5%، 40واں حصہ اس میں سے تم اللہ کی راہ میں دے دو، اور اس کے جو دینی اور دنیاوی فائدے ہیں وہ ان گنت ہیں، بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ اور اس طرح سے ایک معاشرے کی تشکیل دینا، اب دیکھیے جیسے میں نے نماز کے لیے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے نہیں آتا تم اس کے گھر کی خبر کرو، خبر لو جا کر کہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں آ رہا۔ اسی طریقہ سے وہ بھائی تمہارا جو معاشرے کے اندر کمزور ہو گیا ہے، جو اپنے یعنی معاشی حالات کو درست نہیں کر سکتا، اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، تم اپنے مال کے ذریعے سے اس کا تعاون کرو، تم اپنا مال اس کو دو، اپنے مال میں سے اس کا حصہ رکھو تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک باوقار زندگی گزار سکے، اپنی معیشت کو درست کر سکے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے، یہی وہ بنیادی جگہ ہے کہ جہاں پر سب لوگوں کو برابر کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا کہ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، اور یہ اس وجہ سے تاکہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو جائے، اب امیر سے امیر تر نہ ہوتا جائے اور غریب اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم اس کی تفتیش کرو، دیکھو کون ہے ایسا بھائی کہ جو ضرورت مند ہے، ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں، کون ایسا بیمار ہے جو اپنی دوا تک خریدنے پر قادر نہیں، ہم اس کو دوا دارو لے کر دے دیں، کون ہے ایسا شخص کہ جس کا بچہ بیمار ہے اور اس کو دوا لے کر نہیں دے سکتا، ہم اس کو دوا لے کر دیں، کون ہے ہمارا ایسا بھائی کہ جو سردیوں کے اندر گرم لباس کا انتظام نہیں کر سکتا، ہم اس کو گرم لباس لے کر دیں، کون ہے ہمارا ایسا بھائی کہ جو فاقے کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے تو ہم اس فاقے کو دور کریں، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ تو یہ معاشرے کا یعنی ایک حسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طریقہ سے حج ہے، اور حج کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا، سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، سارے ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور سب ایک دوسرے کے احوال لو کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر ہمارے مسلمان آباد ہیں ان کے کیا احوال ہیں۔ یعنی دیکھیے کہ محلہ ہے، محلے سے پھر جو ہے وہ اپنی شہر کے علاقے کے لوگ ہیں، پھر اس کے باہر کے لوگ ہیں، اور پھر پوری دنیا کے لوگ، وہ سارے کے سارے ایک ہی طرز پر، سب کی زبان پر ایک کلمہ، سب کے بدن پر ایک لباس، کسی قسم کی کسی کی کوئی الگ سے شناخت قائم نہیں، الگ سے شناخت باقی نہیں ہے، سب کی شناخت ایک طرح کی، سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہے۔ اب دیکھیے کہ جب میدان عرفات میں جاتے ہیں، بیت اللہ خالی ہوتا ہے، ایک آدمی کہے کہ پتہ نہیں مجھے بعد میں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، میں اب طواف کر لیتا ہوں، اب وہ وہاں پر طواف کرے تو یہ اس کی عبادت سمجھی جائے گی، الٹا گناہ ہوگا اس کو۔ حالانکہ بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کی زیارت کرنا ثواب ہے، لیکن کوئی ایسا شخص کہ جس کو ایک الگ سے جو ہے وہ طریقہ بنانے کا سوجی ہو تو وہ عند اللہ قابل قبول نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں قابل قبول نہیں، کہ یہ اپنی الگ شناخت بنا رہا ہے۔ ہم امت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم امت بنانے کا کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ایک رسی کے اندر، ایک جو ہے وہ لڑی کے اندر پروئے جائیں، اور یہ جو ہے اس نے اپنی الگ سے ایک طریقہ اختیار کر لیا، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح سے پوری جو مسلم امہ ہے وہ ایک جگہ جمع ہو، ایک دوسرے کے احوال لیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کریں۔ تو اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں درد ہے تو پورا بدن بے چین ہے، اگر سر میں درد ہے تو پورا بدن بے چین ہے۔ تو یہ ہے امت پناہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کے ذریعے سے تعلیم دی، حج کے ذریعے سے جس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور حج کے اندر بھی دیکھیے کہ وہ عبادت کا جو بنیادی مفہوم ہے کہ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، حتیٰ کہ لباس، ہماری حرکات، وہ سب کی سب کس کے مطابق ہوں؟ اللہ کے حکم کے مطابق، جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق چلیں۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ شخص اپنے ایمان میں سچا نہیں ہے، اپنے اسلام میں سچا نہیں ہے۔ اسی کو نفاق کہا جاتا ہے، منافقت کہا جاتا ہے۔ منافقت کیا ہوتی ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر تو
کفر کو چھپائے ہوئے ہو اور اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں، اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق اور دوسرا ہوتا ہے عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے اور زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں صرف دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں اعتقادی نفاق۔ اور دوسرا ہوتا ہے عملی نفاق۔ عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس کی جو ہے وہ کچھ مثالیں بیان فرمائی کہ جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا، جب کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرے گا۔ تو یہ عملی نفاق کی جو ہے وہ مثالیں ہیں۔ اسی طریقہ سے اگر کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، روزے کی پابندی نہیں کرتا، حج کی پابندی نہیں کرتا، باوجود استطاعت ہونے کے، صاحب نصاب ہونے کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو یہ شخص عملی نفاق کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو ہمیں دونوں طرح کے نفاق سے بچنا ہے، اعتقادی نفاق سے بھی بچنا ہے اور عملی نفاق سے بھی بچنا ہے، اور جو اسلام کا حقیقی مفہوم ہے عبادت کا حصول، اس کو حاصل کرنا ہے کہ ہمارے ہر عمل پر ہمیں وہ یہ بات چاہیے کہ ہمارا ایک ایک عمل وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔